السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کا منفرد چینل AMA پروڈکشنز۔ دوستو، دنیا کی موجودہ حالات کا جائزہ لیں تو ہر طرف فتنوں کی بھرمار لگی ہوئی ہے، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں پر بہت کچھ ایسا ہے جو انسانوں سے چھپا کر یہاں پر لایا گیا ہے، اور یہ سب کچھ انسانوں کی ذہن سازی کرنے کے لیے یہاں تک پہنچایا گیا ہے۔ پھر چاہے وہ فلمیں ہوں، ڈرامے ہوں یا کوئی کارٹونز، یہ سب کے سب پلیٹ فارمز انسانوں کی ذہن سازی کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ ایسی شیطانی طاقتوں کے ہاتھ میں ہے جو دن رات ان پلیٹ فارمز کا استعمال کر کے بچوں سے لے کر بوڑھوں تک کی ذہن سازی کر رہے ہیں اور انہیں اپنے آنے والے منصوبوں کے لیے تیار کر رہے ہیں جن کی ہمیں بالکل خبر تک نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بچوں کے لیے بنائے گئے کارٹونز میں ایسے خفیہ پیغامات ہوتے ہیں جس میں یہودیوں کے منصوبوں کا اشارہ ملتا ہے، جن کا مقصد صرف اور صرف شیطانیت کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس اینیمیشن فلم میں یہ دکھایا گیا ہے کہ شیطانی طاقتیں انسان کو ایک بکری کی طرح غلام بنانا چاہتی ہیں، ایک ایسی بکری جو صرف اپنے مالک کا حکم مانتی ہے۔ وہ ہمارے مالک بننا چاہتے ہیں، اور اس میں دکھایا گیا ہے کہ یہ بکری خاردار تاروں میں بند ہے اور اس سے باہر نہیں جا سکتی، اور یہ بکری ہر ایک ایسے انسان کی کنڈیشن کو دکھا رہی ہے جو ذہن سازی کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس اینیمیشن فلم میں شیطان کے ہاتھوں کو بھی دکھایا جاتا ہے کہ جس کے ایک ہاتھ میں ڈالر کا نشان ہے اور دوسرے ہاتھ میں خون لگا ہوا ہے۔ ڈالر کا نشان اکانومی کو دکھاتا ہے اور خون کا نشان جنگوں کو دکھاتا ہے، اور ناظرین، یہ شیطانی ہاتھ امریکی صدور کو اپنا غلام دکھا رہا ہے جو کٹ پتلی کی طرح ان کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم جینیٹک انجینئرنگ یعنی کہ انسانی DNA کے اندر تبدیلیاں کر کے اس سے نئی مخلوقات کے تجربے کرتے ہوئے ایک آنکھ کو دیکھتے ہیں جو کہ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ مستقبل میں انسانی DNA کے ساتھ بدلاؤ کر کے بہت کچھ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم یہودیوں کے مسیح دجال کو ایک کشتی پر سوار ہوتے ہوئے آتے ہوئے دیکھتے ہیں جس کی ایک آنکھ ہے، یعنی کہ سب کچھ دیکھنے والی آنکھ۔ اس شارٹ اینیمیشن فلم میں دکھایا جاتا ہے کہ یہودیوں کے مسیح دجال کے آنے سے پہلے انسانوں کو ٹی وی، سوشل میڈیا اور دیگر پلیٹ فارمز کے ذریعے سے ان کی ذہن سازی کی جا چکی ہے اور انہیں اپنا پیروکار بنایا جا چکا ہے، اور انسان بالکل مفلوج ہو چکا ہے، اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم اس شارٹ اینیمیشن فلم میں کسی بڑے حادثے کے بعد مسجدوں یا مسلمانوں کی عبادت گاہوں پر حملہ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور کئی خلائی اڑن تشتریاں دنیا میں مختلف علاقوں پر حملہ کر کے افراتفری پھیلا دیتی ہیں۔ لوگ نا امیدی کا شکار ہو کر کسی مسیح کے انتظار کے اندر ہیں، اور دنیا میں عالمی جنگ کا ماحول جان بوجھ کر تیار کیا جاتا ہے۔ جو شخص بھی اس جنگ کو امن کی خاطر روکنے کی کوشش کرے تو اسے ڈرایا دھمکایا جاتا ہے یا بعد ازاں اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس شارٹ اینیمیشن فلم میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا ہر ملک دجال کے کنٹرول میں جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ ہم ایک سرخ چاند کو بھی دیکھتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اب آخری وقت قریب آ چکا ہے۔ دوستو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شارٹ اینیمیشن فلم ایسے خفیہ منصوبے چھپے ہوئے ہیں جو یہودی طاقتیں اینڈ ٹائم کے اندر انہیں پورا کرنا چاہتی ہیں۔ دوستو اس اینیمیشن فلم کے اندر ایسے خفیہ پیغامات ہیں کہ جنہیں آپ ایکسپلین کرنے بیٹھے تو کئی گھنٹے لگ جائیں۔ دوستو، میں کوشش کروں گا کہ اس کے ہر ایک پوائنٹ پر الگ الگ ویڈیو بنائی جائے۔ سو اب بڑھتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف۔ ترکی نے حال ہی میں آئی پیٹ گو 2 کے مقابلے میں یعنی اس اینیمیشن فلم کے مقابلے میں آئی پیٹ گو 3 ریلیز کی ہے۔ دوستو، ترکی نے اس شارٹ اینیمیشن فلم کے جواب میں آئی پیٹ گو 3 بنائی ہے جس کے اندر ان یہودی طاقتوں کو ایک بھرپور جواب دیا گیا ہے جو کہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ دوستو، آئی پیٹ گو 3 میں دکھایا گیا ہے کہ مسلمانوں کی یہودیوں کی ہر سازش پر نظر ہے جسے وہ انجام دینے سے پہلے ہی ان کا صفایا کر دیں گے۔ دوستو، اس کارٹون اینیمیشن فلم میں مسلمانوں کا وہ روشن مستقبل دکھایا گیا ہے جو یہودیوں کے مستقبل کو اندھیرے میں بھر دے گا۔ دوستو، اس اینیمیشن کو ترکی کی لوکل کمپنی نے تیار کیا ہے۔ دوستو، آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ ترکی خلافت عثمانیہ کا بنیادی مرکز تھا جسے ان فری میسنز نے سازشوں کے ذریعے توڑ کر الگ کر دیا، اور ترکی میں مصطفیٰ کمال اتا ترک نامی فری میسن کو داخل کر کے ترکی کو توڑ دیا، یعنی خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا گیا، اور پھر ایک ایک اسلامی ممالک کو تباہ کرتے چلے گئے۔ یہ لوگ جنگیں کروا کر خود امیر ہوتے گئے اور مسلمان ممالک تباہ و برباد ہوتے گئے اور غریب ہو گئے۔ خلافت عثمانیہ کو زبردستی ایک معاہدہ میں باندھ دیا گیا، یعنی کہ معاہدہ لوزان، تاکہ پھر کبھی مسلمان خلافت کا سوچ بھی نہ سکیں۔ لیکن اب اس معاہدے کی مدت 2023 میں پوری ہو رہی ہے، جس کے بعد ترکی دوبارہ خلافت قائم کرنے کا اہل ہوگا، جس کے بعد ترکی مسلمانوں کے عالمی اتحاد کا سربراہ بھی ہوگا۔ اس لیے ترکی کا ان سازشی منصوبوں کا جواب دینا بہت ضروری تھا۔ اس شارٹ اینیمیشن فلم یعنی آئی پیٹ گو 3 میں ہم دیکھتے ہیں کہ دو سپر پاور امریکہ اور رشیا نیکسٹ ایمرجنگ سپر پاور چین سے پریشان ہو کر آپس میں لڑ رہی ہیں، اور ان کے پیچھے ہمیشہ کی طرح شیطانی آنکھ یعنی پیرامڈز
ان کا جائزہ لے رہی ہے، یعنی صورتحال کا جائزہ لے رہی ہے۔ دجال تخت پر بیٹھا انتظار کر رہا ہے اور دنیا کی حکومتیں اس کے قدموں میں بیٹھی ہیں۔ ایک عالمی وبا کو دنیا پر جان بوجھ کر مسلط کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے دنیا کی بہت سی آبادی موت کا شکار ہو جاتی ہے، اور اس کے بچے ہوئے لوگوں کو علاج کے نام پر ویکسین لگا کر ان سے اس وقت بھی پیسہ کمایا جاتا ہے۔ سامنے ایک انسانی روبوٹ جیسا شخص ناچتے ہوئے دکھایا جاتا ہے، جو کہ شاید دنیا کے امیر لوگوں کو دکھا رہا ہے، جنہیں ان خطرناک حالات کی بھی فکر نہیں ہے، اور وہ اس وقت میں بھی پیسہ کمانا چاہتے ہیں۔ ہم فرانس میں آئیفل ٹاور کو ٹوٹتا ہوا دیکھتے ہیں، جو کہ ترکی اور فرانس کے کشیدہ حالات کو دکھا رہا ہے، جو کہ گستاخانہ خاکوں کے بعد مزید خراب ہو گئے، اور اس کے بعد فرانس کی تباہی کو دکھایا جا رہا ہے، جو کہ جنگ کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے یا معاشی طور پر بھی۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان سے ایک نورانی پرندہ ایک بچے کو لا کر بلڈنگ پر رکھ دیتا ہے، اور یہ بچہ بڑا ہو کر یہ جانتا ہے کہ وہ کتنا خاص ہے، اور جب وہ بچہ جوان ہوتا ہے تو شاید حضرت امام مہدی علیہ السلام کو دکھایا جا رہا ہے، جو ترکی کی آیا صوفیہ مسجد میں امامت کروا رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک اڑن تشریح دکھائی جا رہی ہے، جو دنیا کے مختلف علاقوں میں حملے کرتی ہے اور لوگوں میں خوف و ہراس پیدا کرتی ہے، اور دجال دنیا میں ظاہر ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تابوت سکینہ کو، جو کہ انتہائی مقدس تابوت تھا، جسے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اسے اپنے ساتھ لے کر زمین پر آئے تھے۔ یہ تابوت سکینہ انبیاء اکرام کو بطور وراثت ملتا رہا، جس کے اندر تورات کا اصل نسخہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 10 احکامات جو کہ کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے، اس کی 10 تختیاں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا کرتا، من و سلوہ کا من، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی وغیرہ شامل تھیں۔ اور یہ تابوت سکینہ آیا صوفیہ کے اندر سے ہی برآمد ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ جب یہودیوں کی بدعمالیوں کی بدولت ہیکل سلیمانی پر دوسری مرتبہ حملہ ہوا تو یروشلم شہر کی تباہی کے ساتھ ساتھ یہ تابوت سکینہ بھی انہی عمارتوں میں سے کسی عمارت میں غائب ہو گئی، جس کا آج تک پتہ نہیں چل سکا۔ ناظرین گرامی، یہ اتنا مقدس تابوت تھا کہ جس کے سامنے بنی اسرائیل یعنی یہودی جو بھی دعا مانگا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں فوراً قبول فرماتے۔ تابوت سکینہ کے ملنے کے بعد پوری دنیا کو تورات کا اصل نسخہ بھی نظر آ جاتا ہے، جس کے اندر آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور پیشن گوئی بھی موجود تھی، جسے یہودی تورات سے اسے نکال کر یا اس کے اندر رد و بدل کر اسے چھپاتے رہے۔ اس کے اگلے سین کے اندر ہم عقاب کو، جو کہ امریکہ کی علامت ہے، یعنی دنیا کی 2 بڑی جمہوریتوں کو دکھایا جاتا ہے، اور ان دونوں کو ایک تیر کے ذریعے سے تباہ ہوتے ہوئے دکھایا جاتا ہے، اور دنیا کو ان کی اصلیت پتہ چل جاتی ہے، اور وہ جمہوریت کا سہارا لے کر جو کھیل کھیل رہے تھے یہ سب کے سامنے عیاں ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جمہوریت کا نظام ختم ہو جاتا ہے اور خلافت قائم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 62، 63 اور 64 کو دیکھتے ہیں، جو کہ اس واقعے کو بیان کرتی ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ دنوں کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے تو ان کی قوم نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر ایک بچڑے کی عبادت شروع کر دی، اور اسی طرح کے ایک بھینسے کا پتلا امریکہ نیو یارک کی اسٹریٹ میں بھی ہے، جو کہ ایک بزنس ہب مانی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شیطانی پیروکاروں کی اصل طاقت ہے، جس کی وجہ سے دنیا کی اکانومی پر وہ قابض ہوئے بیٹھے ہیں۔ اور اس کے بعد اس بچڑے کو وہی تیر انداز توڑ دیتا ہے، جس کے بعد ڈالر کا تسلط مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے، اور یہ ایک ایسے افریقی لڑکے کے پاؤں کے نیچے چلا جاتا ہے کہ اس سے پہلے اس لڑکے کے ملک میں غربت تھی۔ اور اس کے بعد ہم تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، کیونکہ دجال تب ہی آئے گا جب ہیکل سلیمانی کی تعمیر تیسری مرتبہ ہوگی، جس کا اشارہ ہمیں اس اینیمیشن فلم کے اندر پہلے ہی مل چکا تھا، جب یہودی ہیکل سلیمانی کو تیسری مرتبہ تعمیر کر لیں گے۔ لیکن ہم ہیکل سلیمانی کی دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ اسلام ویسے کا ویسے ہی قائم ہے، اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور پھر اس کے بعد ایک جنگ کا آغاز ہوتا ہے، جس میں ایک ہوائی جہاز حضرت امام مہدی علیہ السلام کو دکھا رہا ہے، جو کہ یروشلم سے نکل کر بیت المقدس کو فتح کر دیتے ہیں، اور اس دجالی سسٹم کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیتے ہیں، اور اس شیطانی سسٹم کو مکمل طور پر توڑ دیتے ہیں، اور اسلام کو مکمل طور پر نافذ کر دیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس جہاز پر ترکی کا ایک جھنڈا بنا ہوا ہے، جس کا نام ہے حدود، جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہے، یعنی کہ دشمن کی چالوں کو سمجھ کر اسے نشت و نابود کرنے والا۔ اور ناظرین، پھر اس کے بعد دجالی سسٹم مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے، اور اسلام ایک نورانی مذہب بن کر پوری دنیا کے سامنے آ جاتا ہے، جبکہ سفید پرندے دنیا میں ہر طرف امن و امان کی فضا کو دکھا رہے ہیں۔ مگر دجال ابھی بھی زندہ ہے، جس کا خاتمہ کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں ظاہر ہونا ابھی باقی ہے۔ تو ناظرین، آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ہم نے یہ ویڈیو بہت محنت اور لگن سے بنائی ہے، تو اس ویڈیو کو اپنا پیار و محبت ضرور دیجیے گا، اور اس سے زیادہ لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ دشمن کے گندے ارادوں کو بے نقاب کیا جا سکے۔ ہماری نیکسٹ ویڈیوز کا انتظار کیجیے گا، تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔